Assalamu alaikum students. Today I'm going to give you very good news اور آپ کو جان کر بہت خوشی ہوگی کہ فیڈرل بورڈ کے ڈائریکٹر ایجوکیشن ریسرچ جناب ذوالفقار رضوی صاحب ہمارے کالج کے دورے پر آئے تھے اور انہوں نے فیڈرل بورڈ کے ایگزامینیشن سسٹم میں جو چینجز انہوں نے بنائے ہیں اس پہ تمام ٹیچرز کو تمام فیکلٹی کو بریف کیا. تو انہوں نے یہ بات کی کہ فیڈرل بورڈ کا ایگزامینیشن اس کو بالکل اب ایک او لیول کے طرز پر اس کو چینج کر دیا گیا ہے اور سال میں اب 2 ایگزام ہوں گے او لیول کی طرف، اور جس میں ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اپنے مرضی کے مطابق، اپنے چوائس کے مطابق، ان کی مرضی ہے کہ چاہے ایک ہی چانس میں سارا ایگزام دیں یا سال کے دونوں چانسوں میں اپنے پیپرز کو ڈیوائڈ کر کے دے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ای شیٹس پر انہوں نے بات کی کہ ایک خاص قسم کا شیٹ انہوں نے تیار کیا ہے جس کو ای شیٹ کا نام دیا گیا ہے. اور اس ای شیٹ میں جتنے کویشچنز ہیں، جتنے فار ایگزامپل کویشچن نمبر 1 ہے تو اس کے لیے الگ جگہ، اس کویشچن نمبر 1 لائنس کھینچے گئے ہیں، کویشچن نمبر 2 پر لائنس ہیں، کویشچن نمبر 3 لائنس ہیں، کویشچن نمبر 4 اے پارٹ، کویشچن نمبر 4 بی پارٹ، تو لائنس ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اکثر ہمارے ایکسپیرینس میں جب ہم بورڈ پیپرز چیک کرتے ہیں تو اس میں اسٹوڈنٹس نے کیا کیا ہوتا ہے کہ کویشچن نمبر 1 کا پارٹ اے ایک جگہ لکھا ہوتا ہے، اس کا پارٹ بی کسی 5ویں چھٹے پیج پر لکھا ہوتا ہے. تو کویشچن نمبر 3 پہلے لکھا ہوتا ہے، کویشچن نمبر 7 آگے بعد میں لکھا ہوتا ہے، کویشچن 7 پہلے لکھا ہوتا ہے، کویشچن نمبر 3 بعد میں لکھا ہوتا ہے. تو اس سے چیکر کو بڑی اس کا مسئلہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اسٹوڈنٹس کے ایگزام اس میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، چیکنگ میں بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی چیکنگ میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے. تو ای شیٹ میں اب کویشچن نمبر دیے گئے ہیں اور اسٹوڈنٹس باقاعدہ ترتیب میں آرڈر میں لکھیں گے اپنے کویشچنس کے آنسرس. تو اگر فار ایگزامپل وہ کویشچن نمبر 1 کے بعد کویشچن نمبر 3 لکھنا چاہتا ہے تو وہ صفحے میں کویشچن نمبر 3 کے میں چلا جائے گا. کویشچن نمبر 7 میں اس کے بعد لکھنا چاہتے ہیں تو کویشچن نمبر 7 میں چلا جائے گا. لیکن جب چیکر اسے چیک کرے گا تو دیٹ ول بی ان آرڈر. پھر ایک اور بات انہوں نے یہ کی کہ جو اسٹوڈنٹ جو ٹیچرس بورڈ کے پیپرز چیک کرتے ہیں تو ان کی وجہ سے اکثر ٹیچرس کی وجہ سے بورڈ کو مسئلہ پڑ جاتا ہے. فار ایگزامپل ایک ٹیچر صحیح چیکنگ نہیں کرتا، وہ ایمانداری سے چیکنگ نہیں کرتا، اور پھر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے اس رزلٹ کے حوالے سے پورے بورڈ پر مقدمہ دائر کر دیتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے. تو اس ایک ٹیچر صاحب کی غلط چیکنگ کی وجہ سے یا لاپرواہی سے چیکنگ کی وجہ سے یا بے ایمانی سے چیکنگ کی وجہ سے پورے فیڈرل بورڈ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پھر اسے عدالت کے لیے اپنے وکیل کرنا پڑتا ہے، اور عدالت میں تاریخیں وہ گزرنی پڑتی ہیں، اور اسے اس کی رسوائی بھی ہوتی ہے کہ رزلٹ کچھ بچوں کے رزلٹس انہوں نے خراب کیے ہیں یا قصداً ان کو غلط مارکس دیے ہیں یا کسی کو زیادہ مارکس دیے ہیں. تو انہوں نے یہ بات بھی کی کہ یہ کچھ ٹیچر صاحبان کی مہربانی ہوتی ہے، چیکرز صاحبان کی مہربانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے فیڈرل بورڈ کو ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو فیڈرل بورڈ کو اب انٹرنیشنل، وہ تو ویسے بھی انٹرنیشنل بورڈ ہے، اور اس کو اب کیمبرج یونیورسٹی کے لیول پہ لایا گیا ہے کہ کیمبرج یونیورسٹی میں جس طرح ایگزامز ہوتے ہیں اچھا کنسیپچول. پھر یہ بات انہوں نے کی کہ او لیول کی طرح فیڈرل بورڈ میں بھی اب جو کویشچنز ہوں گے وہ کنسیپچول ہوں گے، اور اس کے آنسرز کنسیپچول انداز میں اسٹوڈنٹس کو کرنے ہوں گے، اور ان کے کانسیپٹ کے کلیئر ہونے پہ مارکس دیے جائیں گے. اس سے یہ کلیئر ہوا کہ اب فیڈرل بورڈ کے امتحانات میں اور او لیول کے امتحانات میں کوئی فرق نہیں رہے گا. او لیول یا اے لیول کے ایگزام ہوں یا فیڈرل بورڈ کے تحت ایف ایس سی کا اور میٹرک کے ایگزام ہوں، تو دونوں بالکل اب ایک ہوں گے. تو اس سے ہمارے کالج میں جو کہ فیڈرل بورڈ اور سوات بورڈ دونوں کے ایگزام چلتے ہیں، اور او لیول، اے لیول اور فیڈرل بورڈ کے ایگزام بھی چلتے ہیں. تو اس طرح اب جو کہ ہمارے کالج میں فیڈرل بورڈ کے ایگزام بھی چلتے ہیں اور او لیول، اے لیول کی کلاسز بھی چلتی ہیں، تو دونوں ایک ہو گئی ہیں، جس سے فیڈرل بورڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی یہ خوشی کی بات ہے کہ اب ان کو او لیول اور اے لیول کے اسٹوڈنٹس کے مقابلے میں مطلب کم از کم ایسا سکمتری کا شکار نہیں ہوں گے اور ایک انٹرنیشنل لیول کے وہ ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور اللہ کرے کہ باقی بورڈس کو بھی اللہ توفیق دے اور فیڈرل بورڈ مزید اس میں آگے بڑھے. او لیول، اے لیول بھی ہم یہاں پہ آفر کر رہے ہیں، اور اس میں بھی ہم اسٹوڈنٹس کو آگے بڑھائیں گے، فیڈرل بورڈ بھی اسی طرح ہے. تو مقصد ہمارے اپنے پاکستانی بچوں کو
آگے بڑھانا ہے۔ عالم اسلام یہ ہمارا صرف پاکستانی بچے نہیں ہیں، یہ ہمارے صرف سوات کے اور مردان کے اور اسلام آباد کے بچے نہیں ہیں، پشاور کے بچے نہیں ہیں، یہ عالم اسلام کے بچے ہیں، عالم اسلام کا سرمایہ ہے۔ تو ان کو آگے بڑھانا اور ان کو دنیا کے مقابلے میں لا کھڑا کرنا، دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے شانہ بشانہ کھڑا کرنا، یہ ہمارا مشن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔